حدیث نمبر 108. حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيفي على سيف سمرة بن جندب الفزاري وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان حنفيا. علامہ ابن سیرین، یہ نام بہت مشہور نام ہے نا، محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، جو تابعی تھے اور فن تعبیر خواب میں جو ہے یہ بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں، بلکہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحابہ کے بعد یہ سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں خوابوں کی تعبیر کے مسئلے میں. تو علامہ ابن سیرین یہ تابعی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں سمرہ بن جندب سے. سمرہ بن جندب کے بارے میں ہم لکھا چکے ہیں. تو سمرہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی تلوار، کون؟ ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں اپنی تلوار کو سمرہ بن جندب کی تلوار کی طرح بنایا، سمرہ بن جندب کی تلوار کی طرح بنایا. اور کہتے ہیں کہ سمرہ بن جندب نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی تلوار وہ بالکل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی طرح انہوں نے بنایا تھا. سمرہ بن جندب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی طرح اپنی تلوار بنائے، اور ابن سیرین ان کی تلوار کی کاپی کی ہے. پھر سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ وہ اپنی تلوار کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کی طرح بنائے. وَكَانَ حنفیًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار حنفی تھی. یہ میں اپنے ساتھیوں کو بھی کہہ رہا تھا، میرے ساتھی جو شافعی اور حنبلی دوست حضرات ہیں، میں ان کو کہہ رہا تھا دیکھو سرکار کی تلوار بھی حنفی تھی اور آپ لوگ شافعی حنبلی ہے. حنفی کہتے ہیں یعنی قدیم زمانے میں جو بنو حنیف قبیلہ تھا، تو بنو حنیف جو تلوار بناتے تھے تو اس تلوار کو کہتے تھے حنفی تلوار. جیسے یمنی تلوار، ہندی تلوار، عربی تلوار، ترکی تلوار جیسا ہوتا ویسا حنفی تلوار ہے. وہ حنفی شافعی والا حنفی نہیں ہے. تو وہ حنفی تلوار تھی، یعنی بنو حنیفہ نے بنایا سو تلوار تھا، یا وہ تلوار ایسی اس ڈھنگ میں بنی ہوئی تھی جیسا بنو حنیف قبیلے کے لوگ اپنی تلواریں بناتی تھی. اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ تلوار کے جو بنانے کا جو کام ہے وہ بنو حنیف کے لوگ ہی کام کیے تھے. ٹھیک ہے.